قبول اسلام کے بعد جو اثرات مکے کے معاشرے میں نظر آئے، یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دامن سے وابستہ ہو گئے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت تذکرہ چھڑا ہے اور یقیناً خوبصورت ہستیوں کا تذکرہ خوبصورت ہی ہو سکتا ہے. میں اپنے سوال پر جانے سے پہلے صرف ایک جملہ حضرت کی خوبصورت چھڑی ہوئی بات میں ایڈ کر کے اپنا نام بھی اس حوالے سے بھی منگتوں میں لکھوانا چاہتا ہوں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے قبول اسلام کے حوالے سے ایک بہت خاص بات ہے جو شاید صرف آپ کے ہی حصے میں آئی ہے، کسی اور کے حصے میں قبول اسلام کے حوالے سے نہیں آئی. جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے نا جی، کسی نے معجزہ دیکھ کے اسلام قبول کیا. سیدنا امیر عمر جیسی ہستی نے قرآن مجید سن کے پڑھ کے اپنی بہن کے گھر اسلام قبول کیا. کسی نے حضور کے ظاہری اخلاق مبارک دیکھ کے اسلام قبول کیا. کسی کی قبول اسلام کی وجہ کچھ ہے، کسی کی معجزہ ہے، کسی کی کچھ ہے. میں اس حوالے سے تاریخ اسلام میں اور کسی بندے کو نہیں جانتا، اور شاید تحقیق کے بعد بھی کوئی نہ جان سکے. یہ اکیلے حمزہ ہیں جن کی قبول اسلام کی وجہ صرف اور صرف محبت رسول ہے. انہوں نے اسلام کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں کی، انہوں نے حضور کی محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات. دین اسلام کی جو اصل اور نچوڑ تھا وہ انہیں پہلے حاصل تھا، اسلام کا اعلان انہوں نے اس وقت کیا. اللہ. اب قبول اسلام کے بعد ظاہری بات ہے ایک فرد کا آنا اور حیثیت رکھتا ہے، چند لوگوں کا آنا اور حیثیت رکھتا ہے، اور جناب حمزہ جیسے سردار کا آنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے. اللہ. جس طرح وہ نسب پاک کی بات کر رہے تھے، حمزہ کوئی عام گھرانے کے فرد نہیں تھے، وہ سردار تھے اور آباء و اجداد سے سردار تھے، اور اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے بھی سردار تھے. اللہ. ذاتی صفات جو سرداری کے لیے ہوتی ہیں ان میں سخاوت بہت اہم ہوتی ہے، شجاعت بہت اہم ہوتی ہے، علم بہت اہم ہوتا ہے. ایسا ہی حمزہ پاک کے دور میں یہ تینوں صفات آپ کی ذات میں بھری ہوئی تھی. اللہ. پرلے درجے کے سخی تھے، پرلے درجے کے شجاع تھے، پرلے درجے کے اس دور میں جو علم اویلیبل تھا اس کے عالم تھے. آپ کے آنے سے جو پہلا اثر ہوا اسلام پر، آپ کی قبول اسلام سے پہلے اگرچہ اسلام حق تھا، سچ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اسلام کے اوپر کفار کی ہیبت چھائی ہوئی تھی. اس وقت تک مسلمان ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا. پہلا کام جو جناب امیر حمزہ کے قبول اسلام کے ساتھ ہوا اور اسلام پر اثر ہوا، وہ اسلام پر سے کافروں کی ہیبت والا پردہ چھٹ گیا. اللہ اکبر. اللہ. اس کے بعد مسلمان کافروں سے ڈرا نہیں ہے. اللہ. یہ پہلا انسان ہے جس کے قبول اسلام کے بعد اسلام سے ہیبت والا، کفر کی ہیبت یعنی والا، دوسرے لفظوں میں اسٹرینتھ مل گئی. سٹرینتھ تو ہے ہی ہے نا جی. سٹرینتھ تو پہلے بھی کچھ لوگوں سے ہوگی، لیکن جو ہیبت تھی، ایک ڈر تھا، اس کے بعد مسلمان کفر سے ڈرا نہیں ہے. واہ. یہ بانی ہے اسلام میں اس صفت کا. دوسری بات یہ ہوئی کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، عظیم تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سردار کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کسی قبیلے کی سردار کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. غریب لوگ، کمزور لوگ، معاشرے کے، جس طرح کے کافروں نے الزام بھی دیا تھا حضور پر کہ جہاں یہ غریب بیٹھے ہیں ہم کیسے آ کے بیٹھے. امیر حمزہ کے آنے سے یہ انقلاب ہوا جو آگے چل کے حضرت امیر عمر کے اسلام قبول کرنے کی بھی وجہ بنا کہ امیر حمزہ پہلا سردار مکہ تھا جس نے حضور کی غلامی میں آ کے اعلان اسلام کیا. تو آج کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ یہ صرف کمزوروں کا قبول کیا ہوا دین نہیں، یہ حر، آزاد اور سردار لوگ بھی یہ شیروں کا بھی دین ہے. یہ شیروں کا بھی دین ہے. اور اسی کا اثر ہوا کہ پھر حضرت عمر جیسا بندہ، 3 سے 4 دن کا وقفہ لوگ بتاتے ہیں، تاریخ میں بہت تھوڑا وقفہ ہے، کہ پھر حضرت عمر جیسا بندہ وہ بھی اسلام کی طرف آ گیا. یہ اس کی ابتدا حضرت امیر حمزہ کے اسلام نے کی. سبحان اللہ. اور تیسرا بنیادی اثر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا کہ پہلے حضرت امیر حمزہ کی تشریف آوری سے پہلے اسلام اخلاقیات، معاملات، ان چیزوں پہ غور کر رہا تھا، توحید کے پیغامات دے رہا تھا، لیکن جو ایک طاقت یا ایک پاور یا دشمن سے مقابلہ کرنا، میں اس کو بالکل لٹرلی لوں
تو فوجی تربیت، واہ، مسلمان کی فوجی تربیت اور جہادی تربیت اس دن شروع ہوئی جس دن امیر حمزہ نے اسلام سبحان اللہ. یعنی یوں کہیے کہ ایک صف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیار ہو چکی تھی، آپ کی وجہ سے دوسری صف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس تیار میں ہوئی. کوئی شک نہیں ہے، بنیاد حضرت امیر حمزہ ہے. اور آپ کا وہ جملہ حضرت عمر کے آنے پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے تھے اور سراغ سے دیکھا گیا کہ عمر تلوار لے کے آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ اب خیر ہی ہو، حضرت امیر حمزہ نے کمال کا جملہ بولا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بنیاد جرت، شجاعت اور ہمت کی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ہے. پھر دن بدن بڑھتی گئی. آپ نے کہا تھا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے ہم اسے اچھا جواب دیں گے. بالکل ٹھیک. اور اگلا جملہ جرت کی انتہا ہے، فرمایا اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو ہم اپنی تلوار سے نہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے. اللہ حد نہیں ہے کہ تلوار بھی اسی کی لیں گے. جرت کے آخری لمحات ہیں نا. اور حضرت لیکن وہی بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام آپ خیر اللہ کا کرم تھا، حضور کی دعا تھی. لیکن اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا وہ جرت والا پہلو جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے اخلاقیات، معاملات، توحید تھی. امیر حمزہ کے آنے کے بعد پھر اسلام اس لیول پہ آ گیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، بالکل ٹھیک. جو ہم پر کوئی کرے گا ہم اس کا بدلہ دیں گے. بالکل ٹھیک.